1 minute just to say. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको ये सुन के हैरत होगी कि मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए अजनबी का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया है, जबकि देखा जाए तो तकरीबन बच्चा बच्चा उनके नाम से तो ज़रूर वाकिफ़ है। तो फिर मैंने उन्हें क्यों अजनबी कहा है? मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद आ रही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनकरीब ऐसा वक्त आएगा जब दीन अजनबी हो जाएगा, सयकूनु दीनु गरीबा, अनकरीब दीन गरीब हो जाएगा। गरीब अरबी में कहते हैं अजनबी को, अननाउन हो जाएगा। और आपने फरमाया फतूबा लिल गुरबा, तो उस वक्त के अजनबियों को मैं खुशखबरी देता हूँ। यानी दीन पर अमल करने वालों को ऐसे देखा जाएगा कि जैसे ये कोई अजनबी है। कुछ दिनों से मुहतरम डॉक्टर जाकिर नाइक साहब पाकिस्तान के दौरे पर हैं, और किस मकसद के लिए उनको बुलाया गया, वजह जो भी हो, तो जो हटाने के लिए या जो भी कुछ कहा जा रहा है, लेकिन मैं समझती हूँ कि पाकिस्तानी हुकूमत की ये एक बड़ी अच्छी एफर्ट है, एक अच्छा कदम है। जो भी अच्छा कदम उठाए उसे हमें सराहना चाहिए। तो स्टेट गेस्ट के तौर पे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब पाकिस्तान मौजूद है। ये सिलसिला शुरू हुआ एक मशहूर यूट्यूबर नादर अली की पॉडकास्ट से, जब उन्होंने डॉक्टर साहब की से पॉडकास्ट की और माशाल्लाह उनके व्यूज़ एकदम बहुत हाई गए। और उन्होंने भी डॉक्टर साहब से पूछा कि क्या पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान के लोग आपसे मोहब्बत रखते हैं। और बिलाशुबा पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद में लोग, मैं समझती हूँ दुनिया के दूसरे ममालिक से ज़्यादा उनके लिए मोहब्बत और एहतराम का जज्बा रखते हैं। तो अब बहरहाल मीडिया पे एक शोर बचा के डॉक्टर जाकिर साहब पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। ना सिर्फ मज़हबी तबके की तरफ से इस चीज़ को हाईलाइट किया गया, बल्कि मॉडर्न तबके की तरफ से भी, और जदीद सोच रखने वाले लोगों की तरफ से भी। और आप यकीन करेंगे मैं हैरान थी कि क्या ये लोग जो जदीद सोच रखते हैं, जो मॉडर्न तबका है हमारे, हाँ लिबरल लोग जिनको कहा जाता है, मॉर्निंग शोज जो करते हैं और जो इस तरह के प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं कि मतलब जहाँ पे इख्तिलात मर्द व ज़न की कोई पाबंदी नहीं होती, इस तरह की कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, तो ये लोग क्या डॉक्टर साहब को हज़म कर पाएंगे? ये सवाल बहरहाल मेरे जहन में था। और फिर ऐसा ही हुआ कि जब डॉक्टर साहब के नज़रियात जो कि कुरान और हदीस से बड़ी पुख्तगी रखते हैं और इसी लिहाज से उनके अकायद भी बहुत मजबूत हैं, आप कह सकते हैं कि उनके अकायद में शिद्दत है, जो कि एक मुवह्हिद, एक मोमिन के अकायद में होनी भी चाहिए। तो जब उनके ये अकायद मीडिया पर उन्होंने बिला झिझक उनका इजहार किया, तो एक शोर मचा, एक हंगामा बदतमीजी आप समझें कि बर्पा हो गया, और यहाँ तक प्रोग्राम कर दिए गए कि क्या डॉक्टर जाकिर नाइक को पाकिस्तान से चले जाना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि इन सब पर डॉक्टर साहब ने हर मामले में इंतहाई खूबसूरत अंदाज में हर मामले को डील किया है। और डॉक्टर साहब अजनबी ना सिर्फ मीडिया के लिए हैं, बल्कि डॉक्टर साहब हमारे हर तबके के लोगों के लिए अजनबी साबित हुए। आप देखिए हमारे मुल्क में जहाँ हर तरफ फ़िरका वारियत का दौर दौरा है, हर कोई अपने फ़िरके को डिफेंड करने पर अपनी सारी इल्मी जद्दोजहद लगा रहा है कि उसकी सारी जो उसका एजुकेशन है, दीन को जो पढ़ रहा है, उसका मकसद सिर्फ एक ही है कि उसने अपने फ़िरके को कैसे डिफेंड करना है। तो वहाँ पर इवन के उन फ़िरका परस्त लोगों के मरकज़ों में जाकर उनकी मस्जिदों और मदरसों में जाकर डॉक्टर साहब ने एक ही बात की, और वो क्या थी कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फ़िरकों में नहीं पड़ो। डॉक्टर साहब ने ये कहा, ये कहता हूँ कि तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, तो ये सिर्फ दूसरे मज़ाहिब के लिए नहीं होती, फ़िरकों के लिए भी मैं यही बात कहूँगा। तो ये एक बहुत खूबसूरत मैसेज था हमारे लिए, हम जो अपने फ़िरकों को डिफेंड करते हैं और हम जो बात बात पे ये कहते हैं, यहाँ तक कि हमारे लोग ये भी कहते हैं कि जब अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि फ़िरके बनने हैं और एक फ़िरका हक पर होगा, तो हम में से हर कोई अपने फ़िरके को हक पर होने के लिए डिफेंड करता है, और हम ये दलीलें पेश करने में ज़मीन व आसमान के कलाबे बांध देते हैं कि हमारा फ़िरका हक पर है और हमारा फ़िरका जन्नत में जाएगा, और दूसरे फ़िरकों को हम जहन्नमी करार देना शुरू कर देते हैं। जैसे यहूद व नसारा ने मुसलमानों से कहा था, लन यदखुलुल जन्नता इल्ला मन काना हूदन औ नसारा, कि जब तक कोई यहूदी और ईसाई नहीं हो जाता वो जन्नत में नहीं जा सकता। तो ऐसे ही हमारे यहाँ फ़िरके के लोग जहाँ ये आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं, वहाँ पर डॉक्टर साहब ने एक बड़े लेवल पर आकर हमें ये बात समझाई कि फ़िरका वारियत को ख़त्म करें और फ़िरकों को
پسے پشت ڈال کر یکسانیت کی طرف آئیں. جو بات ایک ہے، انہوں نے کہا کہ 95% باتیں ہم لوگوں کی یکساں ہیں اور 5% اختلافات ہیں، اور اسی اختلاف کو ڈیفینڈ کرنے میں ہم اپنی زندگیاں، اپنا ٹائم، اپنا علم ہم ویسٹ کر رہے ہیں. اور بہت خوبصورت بات انہوں نے کہی. انہوں نے کہا کہ 95% ہم ایک ہیں، اور انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ آپ یہ مت کہیں کہ میں ہی صحیح ہوں، آپ یہ کہیں میں بھی صحیح ہوں. دوسرے کی رائے کا بھی احترام کریں، بیسک کی طرف آئیں، توحید کی طرف آئیں، رسالت کی طرف آئیں. اور اگر رفع الیدین کے معاملے میں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا آپ ریسرچ کریں، اگر آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو نہیں کر رہے آپ ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا شروع کر دیں. یہ سوچ دے کر انہوں نے بہت سے لوگوں کو حیران کر دیا. اس کے بعد آج یوٹیوب کا دور ہے، فیس بک کا دور ہے، سوشل میڈیا کے دور میں، جہاں پہ ہر کوئی علماء کرام بھی ویوز لینے کے چکروں میں پروگرامز کر رہے ہیں، اور عجیب و غریب قسم کی ہیڈنگز آتی ہیں، اور بس جی جس کو کہتے ہیں کہ کلک تھرو ریٹ کے لیے ہم جو ہے وہ کیسے کیسے تھم نیل بنا رہے ہیں ویوز لینے کے لیے. میں نے دیکھا ہے علماء دین پرست لوگ بھی اس طبقے میں لگے ہوئے. وہاں انہوں نے علل اعلان یہ سوچ بلند کی کہ یوٹیوب کی کمائی حرام ہے. انہوں نے بتایا کہ فیس بک پہ میرے اتنے زیادہ فالوورز ہیں، یوٹیوب پر میرے اتنے زیادہ فالوورز ہیں، اور میں شیڈو بین ہوں، اور اس سب کے باوجود میں 1 روپیہ بھی نہیں لیتا. پیس ٹی وی جس کے 4 چینلز چل رہے ہیں ان سے بھی میں 1 بھی روپیہ کی کمائی نہیں کرتا. جس سے انہوں نے ہمیں یہ سوچ دی ہے کہ ہم سوشل میڈیا کو اگر دین کی تبلیغ کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اگر ہم اس کو کمائی کا ذریعہ نہیں بناتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت سے ذرائع ہیں جہاں سے اللہ تعالیٰ ہمیں رزق فراہم کرے گا، ملٹیپل ٹائم زیادہ رزق اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا. انہوں نے اپنی مثال دے کر ہمیں سمجھایا. اور پھر آج جب علماء حق کی بات کہتے ہوئے جھجکتے ہیں ایسے صوبے میں بیٹھ کر جہاں پر عورت کی حکمرانی ہے، انہوں نے صاف کہا کہ میں عورت کی حکمرانی کو جائز نہیں سمجھتا. تو انہوں نے کلمہ حق بلند کیا. اس معاملے میں بھی بارہا انہوں نے نماز تہجد اور نمازوں کی حفاظت پر زور دیا، اور ان گنت اعتراضات جو ان کی ذات پر کیے گئے انہوں نے ان میں سے کسی ایک کا بھی جواب نہیں دیا. جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو ٹائم ویسٹنگ سمجھتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں ہاں اگر کہیں پر ضروری ہوتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں، جیسے کہ اب انہوں نے کچھ چیزوں کے جواب دیے بھی ہیں، ان کی طرف سے وضاحت آئی بھی ہے، لیکن پہلے انہوں نے کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا. جہاں پر اپنا ڈیفینڈ کرنے میں ہم دیکھتے ہیں علماء کرام لمبے لمبے پروگرام کرتے ہیں، اپنی صفائیاں پیش کرتے ہیں، میں نے یہ کیوں کہا، میرے پہ یہ الزام کیوں لگایا گیا، یہ سب کچھ. تو وہاں انہوں نے ایک اور مثال قائم کی، مکمل خاموشی اختیار کی. تو یہ بلا شبہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ایک انسان ہے، اور انسانوں سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اور ایک غلطی جس کا اعتراف وہ خود بھی کرتے ہیں کہ میری اردو اچھی نہیں ہے، میرے سے سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے، اور اکثر ان سے یہ چیز ہو جاتی ہے. اور لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ انہوں نے یہاں پاکستان میں آ کے پاکستان کے لوگوں کو ایک بڑی اچھی سوچ دی ہے. اگر دیکھا جائے تو انہوں نے ٹرینڈ چینج کر دیے ہیں، بہت سے معاملات کے اندر ہمارے ٹرینڈ چینج کیے ہیں انہوں نے. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کرے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے. آئیے تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں. یہ تقریباً 2004 یا 5-6 کی بات ہے جب پیس ٹی وی انڈیا ٹی وی پر چلتا تھا. ہمارے ایریا کی کیبل پر بھی پیس ٹی وی انڈیا چلتا تھا، اور دینی رجحان ہونے کی وجہ سے اور ڈراموں وغیرہ کا شوق نہ ہونے کی وجہ سے میں اپنے گھر میں دن بھر پیس ٹی وی چلائے رکھتی تھی، جس پر ایک دبلا پتلا سامنی رنگت کا نوجوان اتنی بڑی سٹیج سجائے ہوئے کہ جو ہالی ووڈ کی بڑی بڑی سٹیجز کو کمپیٹ کرتی تھی دین کی دعوت دے رہا ہوتا تھا. تو انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا تھا کہ یہ انسان کیا کام کر رہا ہے. بہرحال تعارف تو پہلے مجھے ہو چکا تھا، لیکن پیس ٹی وی پہ سننے کا موقع ملا جہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے بھی کو بھی مدعو کیا جاتا تھا، جو انٹرنیشنل اسلامک اسکول کے اسٹوڈنٹ تھے، اور جو بڑی روانگی کے ساتھ عربک اور انگلش میں بات کرتے ہوئے بڑے اچھے لگتے تھے. اور پھر ڈاکٹر اسرار احمد کی گونجتی ہوئی آواز کہ جو اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلائے گا، کسی اور کی دعوت ہو نہ ہو، کسی اور کی ہدایت ہو نہ ہو، اس کی اپنی ہدایت ہو جائے گی. تو بڑی یہ متاثر کن آوازیں ہوتی تھیں، اور دن بھر میں کام کرتے ہوئے بھی یہ سنتی رہتی تھی. اور اتنا جذبہ پیدا ہوا کہ میں نے اپنے گھر میں درس قرآن کا اہتمام کرنا شروع کر دیا. تو پھر اچانک ہی پیس ٹی وی بند ہو گیا، اور مجھے بہت دکھ ہوا. لیکن مجھے پتہ چلا کہ باقی ایریاز میں تو ابھی کہیں کہیں یہ چینل ہے اور چل رہا ہے، لیکن ہمارے ایریا میں بند کر دیا گیا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو اس ایریا میں جو غالب فرقہ ہے وہ اس کو ڈاکٹر ذاکر نائک کو سخت ناپسند کرتے ہیں. انہوں نے کیبل سے پیس ٹی وی کو بند کروا دیا. بہرحال بہت افسوس ہوا
زندگی ایسے چل رہی تھی. پھر سنا جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے وہ یزید والا بیان دیا، پھر انہوں نے اس سے رجوع بھی کیا. اس کے بعد پتہ چلا کہ وہ انڈیا سے ہجرت کر کے ملیشیا چلے گئے ہیں. جب ان کے پروگرام پیس ٹی وی پہ چلتے تھے، ان کو دیکھتے ہوئے بڑی خواہش ہوتی تھی کہ وہ پاکستان بھی آئیں اور پاکستان میں آ کر بھی اتنی بڑی بڑی کانفرنس کریں اور اس طرح کے پروگرام ہوں اور ہمیں بھی جانے کا موقع ملے، ہم بھی کسی طرح ان کی تنظیم کا حصہ بن سکیں. تو آج تقریباً 2006 کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں، تو آج تقریباً آپ لگا لیں کہ آج 17-18 سالوں کے بعد ڈاکٹر صاحب کو صحیح طرح سے دوبارہ سننے کا موقع ملا اور پھر سے دوبارہ وہی جذبہ بیدار ہوا. تو اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول کرے. اور آج تقریباً 15 لاکھ کے قریب لوگ ان کے ہاتھوں پر مسلمان ہو چکے ہیں. وہ ایک گروپ آپ سمجھے ایک کمک تیار کر چکے ہیں وہ اپنے جیسے دائیوں کی. اور آج ان کا بیٹا بھی ان کے شانہ بشانہ، جو چھوٹا سا بچہ ہم پیس ٹی وی پہ دیکھتے تھے، آج ان کے شانہ بشانہ ان کے ساتھ ہے. تو حق کا کام کرنے والوں کی مخالفت ہمیشہ ہی ہوئی ہے. اور جیسے کہ خود ہی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بار بار کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا انسان تو کوئی نہیں ہے، ان کی مخالفت ہو رہی ہے، تو پھر ہم کیا چیز ہیں. تو بہرحال میں نے تو اپنا ایکسپیرینس جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا. اور میں یہ سمجھتی ہوں اور میری یہ رائے ہے کہ ہمیں فرقہ واریت سے باہر آنا چاہیے. ہمیں دین کی خدمت کرنے والی تمام تنظیموں کو، تمام انسانوں کو جو قرآن کی طرف جوڑتے ہیں، جو دین کی طرف جوڑتے ہیں، تعصب سے پاک ہو کر ان کا احترام کرنا چاہیے اور ان کا ساتھ دینا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.